ناظرین، یمن کی جانب سے میگا آپریشن کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کی جانب سے اسرائیلی بندرگاہوں پر اٹیک کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، ایک اسپیشل رپورٹ، انٹیلیجنس رپورٹ اسرائیل کی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے نتن یاہو کو بتایا، ان کی نیشنل سیکیورٹی نے نتن یاہو کو بتایا ہے کہ حزب اللہ 4 طرفہ حملے کی تیاری کر رہی ہے، حزب اللہ باقی ایکسس آف ریزسٹنس کو ملا کر، کیونکہ جو غزہ میں جو بمباری ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور سیز فائر ہو نہیں رہا۔ جو مذاکرات اس وقت شروع ہیں، حماس، حزب اللہ، ایران سب یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ٹائم بائے کرنے کا طریقہ ہے۔ جب مصر میں مذاکرات ہو رہے ہیں سیم ٹائم کے اوپر، سیم ٹائم جب میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تو غزہ میں بم گرائے جا رہے ہیں، وہاں پر کتنے ہی دن ہو گئے ایڈ اندر نہیں جا رہی، وہاں پر لوگ فاقوں سے شہید ہو رہے ہیں، بچے جو ہیں کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، سکولوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں۔ وہ سکول جو یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام ہیں اور مہاجرین کے لیے پناہ کے لیے وہ کیمپ بنے ہوئے ہیں، سکولز، ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں۔ مسلسل پچھلے 72 گھنٹوں میں کئی ایک سکولز انڈر اٹیک آئے ہیں، جس میں ایک حملے میں 30 فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی اگر 30 شہید ہوئے ہیں تو اس میں سے 20 بچے ہیں، یہ بھی ریشو اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تو حماس، حزب اللہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ تو جہاں پر جنگ رکنے والی نہیں ہے، تو وہ اپنے تئیں پہلے بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جنگ وہ کون سی لڑ رہے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ حزب اللہ اور حماس کون سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال تو آتا ہوگا کہ بھائی حزب اللہ پھر ادھر بچے تو مر رہے ہیں تو حزب اللہ کیا کر رہی ہے؟ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جنگ لڑ کون سی رہے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ بمباری کو رکوا سکے، یہ حماس کے پاس یہ پاور نہیں ہے، یمن کے پاس یہ پاور نہیں ہے، ایران کے پاس یہ پاور نہیں ہے، یہ پاور OIC کے پاس ہے، یہ پاور ویسٹرن ورلڈ کے پاس ہے، یہ پاور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہے، یہ پاور امریکہ کے پاس ہے۔ یہ جب OIC سیریس ہو جائے گا، جب OIC پریشر ڈالے گا، جب OIC مل کر اسرائیل کو آنکھیں دکھائے گا تو یہ بمباری بند ہوگی۔ حزب اللہ، حماس، یمن کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا تو بے رحم ہو چکی ہے، دنیا تو بے حس اور بے بس ہو چکی ہے اور وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مکمل آزادی لیں گے۔ قربانیاں پھر جتنی دینا پڑی بھائی، اگر اب وہ نہیں ہے، اس جنگ کے اندر حزب اللہ نہیں ہے، تو اسرائیل کو تو مزید کھلی چھوٹ ہے۔ جو نقصان ان کا، ہزاروں ان کے فوجی مارے گئے ہیں، یا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا ہے، یا آدھا اسرائیل آج ایویکویٹ ہو چکا ہے، تو وہ سارا حزب اللہ نے کیا ہے۔ اور آج ان کی جو سب مطلب فورس کا سب سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ انگیج ہے، اور حزب اللہ کے ڈر سے کئی ایک بڑی تعداد جو فوج ہے وہ چھوڑ کر بھاگ گئی ہے کہ ہم نے لیبنان میں جا کر جنگ نہیں کرنی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم مکمل آزادی لیں گے، بدلہ لیں گے اور انجام تک ان کو پہنچائیں گے اور سبق سکھائیں گے۔ یہ ہے وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ مکمل آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ صرف یہ والی جنگ نہیں جو فی الوقت لڑی جا رہی ہے، بلکہ ایک فل سکیل جنگ بھی لڑنی پڑے گی آنے والے دنوں کے اندر، اور یہ وہ ناگزیر ہے۔ وہ 10 دنوں میں ہو، مہینے میں ہو، 2 مہینوں میں ہو، 6 مہینے میں ہو، سال میں ہو، چوائس جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں، چوائس اس میں ہے کہ جنگ کب ہوگی، یہ بات ہے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ جنگ بھی انہوں نے لڑنی ہے، اور لیبنان کے لوگوں کو بہت قربانیاں اس میں دینی ہیں، حزب اللہ کو بہت ساری قربانیاں اس میں دینی ہیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ حسن نصر اللہ کہ کل پرسوں بھی انہوں نے یہی بات کی، اور ایران کے صدر کے ساتھ جو ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے اس میں بھی بڑا کیٹیگوریکلی، اور اس سے پہلے حماس کے رہنماؤں کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ حزب اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک طرف بمباری جاری ہے اور دوسری طرف بھرپور طریقے سے ریزسٹنس جاری ہے، اور تیسری طرف دنیا غزہ کی چیخوں سے آنکھیں بھی بند کر چکی ہے اور کان بھی بند کر چکی ہے۔ تو یہ ناانصافی اور جتنا بھی آپ بے رحمی کہہ لیں، مطلب بے رحمی کی انتہا کہہ لیں، وہ والا جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اب اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا، اور وہ جا رہا ہے، ایک نیا سسٹم آ رہا ہے، اور لیکن یہ جو درمیان والا فیز ہے، یہ جو ٹرانزیشنل فیز ہے، اس پچھلے انجسٹس والے سسٹم کے جانے کا اور نئے سسٹم کے آنے کا، وہ بہت مشکل فیز ہے اور اس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے رپورٹ دیا کہ حزب اللہ کیا کر رہی ہے، حزب اللہ کس طرح حملوں کی 4 طرفہ حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے نیچرل گیس، انہوں نے فیکٹریز، انہوں نے ٹرانسپورٹ، اسرائیل کی ٹرینز، جو ایئرپورٹس ہیں ان کو نشانے پر لے لیا ہے۔ سائبر ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ حزب اللہ نے حاصل کر لیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے
اس کو حزب اللہ نے نشانے پر لے لی. یہ پہلی بار رپورٹ سامنے آئی ہے کہ, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک تو حزب اللہ یہ تیاری کر چکی ہے اور ساتھ ہماری یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے سویلین انفراسٹرکچر کو بچا سکیں گے, بڑے سے بڑے شہروں کو بھی ہم بچا نہیں سکیں گے. تو یہ اسپیشل رپورٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں یمن کی جانب سے میگا آپریشنز کی تفصیلات اس وقت آ رہی ہیں. Yemen armed forces targeted 3 Israeli American ships in Gulf of Aden Arabian Sea. The operations come in support of the people of Palestine and as a response to the renewed US-UK aggression against Yemen. یمن کے اوپر امریکہ برطانیہ نے دوبارہ بھی بمباری شروع کر دی ہے. اچھا جی, the spokesperson announced that the Yemeni armed forces carried out 3 operations targeting American and Israeli affiliated and bound ships in the Arabian Sea and the Gulf of Aden, achieving all direct hits. کامیابی کے ساتھ یہ حملے ہوئے ہیں. عربین سی میں کیا حملہ ہوا ہے؟ امریکن یہ شپ تھا جس کا نام ہے مارکس سینتوسا. مارکس سینتوسا was targeted in a joint operation. نیول فورسز اینڈ میزائل فورسز, یمن کی 2 فورسز نے جوائنٹ آپریشن کیا using several ballistic missiles and drones. بہت سارے ballistic missiles اور drones استعمال کیے and achieving direct hits. یہ لانگ رینج کا حملہ تھا, یعنی بحیرہ عرب کے اندر یہ حملہ ہوا ہے. وہ جہاز جنہوں نے گھوم کے جانا تھا, دور دراز کا یہ حملہ بلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ساتھ ہوا. پھر آلسو ان دا عربین سی دا مورتھوپولیس شپ واز ٹارگیٹڈ بائی دا UAV فورس ود سیورل ڈرونز. ایک اور جہاز اس کو جناب ڈرونز کے ساتھ, سیورل ڈرونز کے ساتھ جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے, کنفرمنگ a direct hit. The operation came after the ship violated the maritime ban the Yemeni resistance imposed on ships heading to occupied Palestinian ports. یہ بحیرہ عرب میں دوسرا آپریشن ہوا ہے. تیسرا آپریشن جو ہے وہ بھی ڈرونز کے ساتھ ہوا ہے اور یہ اسرائیلی جہاز ہے MSC پتنارے شپ with the several drones confirming direct hits. تو یہ 3 بڑے آپریشن جو ہے وہ یمن کی جانب سے کیے گئے ہیں. اور یمن نے ایک اور بڑی اہم چیز عربوں کے حوالے سے, خاص کر سعودی عرب کے حوالے سے بتائی ہے. وہ ذرا دیکھیے, the American sent us messages that he would push the Saudi Arab to take aggressive steps and American visits took place to Saudi Arabia for that reason. بہت ایک سنگین یہ بات ہے, بہت سنجیدہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں یہ دھمکیاں دلوائیں جب وہ خود فیل ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہم سعودی عرب سے تم پہ حملے کروائیں گے, ہم سعودی عرب کو کہیں گے کہ وہ تمہارے خلاف اگریسو سٹیپ لے, یعنی ہمیں پھر یہ دھمکیاں دلوائی گئیں. اور اس کے لیے امریکہ نے وہاں کے وزٹس بھی کیے, لیکن بہرحال اس میں بھی وہ امریکہ کا پلان جو ہے وہ ناکام رہا, کیونکہ سعودی عرب بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ مطلب اگر یہ دوبارہ اس نے یمن والی جنگ چھیڑی تو پھر معاملہ کتنا خراب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سنجیدہ بات ہے کہ سعودی عرب کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی. اب ذرا شمالی غزہ سے ایک خبر آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں, پھر وہ اسپیشل رپورٹ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین, تل الہوا میں بہت بڑا آپریشن, 3 بڑے علاقے ہیں اس وقت پوری غزہ پٹی میں. رفح جس میں فل سکیل فائٹ, یعنی گلی, ہر گلی میں, ہر روڈ کے اوپر, ہر بلڈنگ میں اسرائیل 2 مہینوں سے پورا زور لگا رہا ہے. ٹینکس گھسے ہوئے ہیں, گاڑیاں گھسی ہوئی ہیں, ہزاروں فوج ہے اور بمباری ہو رہی ہے, نیوی اس میں استعمال کی جا رہی ہے. مطلب پورا آپریشن رفح میں جاری ہے 2 مہینوں سے. ادھر شجاعہ میں آ جائیں, بھرپور آپریشن, وہ وہاں پر پورا زور لگا رہے ہیں. اور تیسرا اب انہوں نے شروع کر دیا ہے ادھر تل الہوا میں, اور مجھے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پورے شمالی غزہ میں یہ کرنے جا رہے ہیں. بہرحال ابھی میں اس کو کنفرم کر رہے ہیں ہماری ٹیم, تو اگلی ویڈیو میں امید ہے کہ اس پہ کنفرمیشن بھی آ جائے گی کہ کیا وہ وہاں پر کر رہے ہیں یا نہیں. تو تل الہوا میں ان کی فوج دوبارہ سے گھس گئی ہے, لیکن تینوں فرنٹس کے اوپر جہاں جہاں پر ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو جانی نقصان بھرپور پہنچایا جا رہا ہے. ابھی ایک اور خبر یہ ہے کہ وہاں پر ریسکیو ہیلی کاپٹرز انہوں نے اترتے ہوئے دیکھے ہیں. المیدین رپورٹ کر رہا ہے, سائٹنگ فیلڈ کورسپونڈنٹ, rescue helicopters landed in Tal al-Hawa and Netzarim coinciding with fierce clashes ongoing on the 2 locations. وسطی غزہ میں اور تل الہوا میں یعنی کہ شدید ترین فائٹ جو ہے وہ جاری ہے. ساتھ ہی ہیلی کاپٹرز لینڈ کر رہے ہیں اپنے مردہ اور زخمی فوجیوں کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو یہ شمالی غزہ کی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی. وہ کہہ رہے ہیں ساتھ فیرس کلیشز بھی جاری ہیں, ادھر سے ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں, ادھر سے دھماکے ہو رہے ہیں, ادھر سے گلی گلی میں لڑائی جاری ہے, ادھر سے اسپتالوں پر بھی بم گر رہے ہیں, ادھر سے سیویلینز مشکل ترین حالت میں. یہ سارا کچھ جو ہے قیامت خیز منظر وہاں پر ہے. سیویلینز جو ہے جو جس چیز کو فیس کر رہے ہیں, دنیا میں کسی نے اتنا ظلم فیس نہیں کیا جتنی تاریخ ہمیں پتہ ہے, یا جتنا موجودہ ہم دور کی بات کرتے ہیں. ماضی میں آج سے 2000 سال پہلے کیا ہوا,
بھائی وہ 2000 سال پہلے تھے. کیا 2000 سال پہلے ایسے ہی کیمرے لگے ہوئے تھے اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی؟ کیا ساری دنیا ایسے ہی کنیکٹڈ تھی؟ یا تب ایک کوئی ایک اہل کتاب اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے بے حسی اور خاموشی کے ساتھ، 57 ملک جو ہے اہل کتاب وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے جو اسپیشل رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم 2 رپورٹس بلکہ 3 رپورٹس آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ایک لیبنان سے شائع ہوئی، ایک یہ اسرائیل کے ایک تھنک ٹینکس نے شائع کی، تیسری رپورٹ جو ہے واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ نے شائع کی. کیونکہ جو لیبنان کی جنگ ہے نا ناظرین، دنیا میں اب اس کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے کہ یہ ایک ناگزیر جنگ ہے، یہ ہونی ہے. اچھا تو دنیا میں یہ ٹاپ ڈسکشن ہے، یہ کب ہوگی؟ کچھ کو کنفیوژن بھی ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوگی، کیا ہوگا. تو اس کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں کہ بھائی اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، کس کی پاور زیادہ ہے، کیا واقعتاً وہ وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ کے بعد فلسطین آزاد ہو جائے گا، کیا اس کے بعد اسرائیل ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا سوال یہی ہے. تو اس کے اوپر رپورٹ شائع ہو رہی ہیں. تو ہم جو بہت خاص رپورٹس ہیں وہی صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب یہ چوتھی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو اسرائیل کا نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے. یعنی میرے حساب سے جو تینوں پہلی رپورٹس ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ تینوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ رپورٹ آئی ہے. انہوں نے بتایا کہ حزب اللہ جنگ کے لیے کتنی تیار بیٹھی ہوئی ہے، اس کی صلاحیتیں کتنی ہیں، اور وہ کہاں سے حملہ کرے گی، اور جو ہے نا یہ ساری چیزیں انہوں نے نتن یاہو کی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہیں وہ رکھ دی ہیں. اب ذرا تفصیلات دیکھیے. اسرائیل ٹو سفر سویئر ڈیمیج ان وار ود حزب اللہ، نیشنل سیکیورٹی رپورٹ. A report published by Israeli security researchers and experts find that a war with Lebanon's Hezbollah will be costly on multiple fronts and should be avoided. انہوں نے نتن یاہو کو کہا ہے کہ ایک تو بھائی غزہ میں جنگ روکنی پڑے گی نا اگر حزب اللہ سے جنگ اوائڈ کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی تباہی ہوگی اسرائیل کے لیے کہ اس تباہی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں یہ جنگ اوائڈ کرنی چاہیے. اب میڈیٹرینین سی میں حزب اللہ کیا کرے گی؟ سارا اسرائیل کو ایک بیس کو، وزیر اعظم کے آفس کو، ادھر ادھر پورا اسرائیل. اب انہوں نے کیا حزب اللہ نے تیاری کی ہوئی ہے، یمن شام سے کیا تیاری ہے، عراق سے کیا تیاری ہے، یہ اب ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ has become the main military threat to Israel's occupation since the Israeli 2006 war on Lebanon. کہ یہ اس وقت سب سے بڑا تھریٹ اگر اسرائیل کے لیے ہے تو وہ حزب اللہ ہے. The resistance factions undertook a dramatic build up کہ یہ ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے ان کی اسلحہ سٹوریج کے اندر in which it was able to secure a stockpile of at least 150,000 missiles, rockets and other lethal weapons. اصل میں یہ حزب اللہ کے بارے میں نا کوئی کہتا ہے 2 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 3 لاکھ ہے، فورن پالیسی نے لکھ دیا 10 لاکھ ہے جس کو لیبنان کے ذرائع نے کنفرم بھی کیا. تو وہ اتنا ہے کہ ان کے امیجنیشن سے بھی بہت ہے، یعنی چھوڑے وہ جتنا بھی ہے لیکن وہ اتنا لازمی ہے کہ وہ اسرائیل کو مکمل ڈسٹرائے کر سکتا ہے. وہ 2 لاکھ ہے، وہ 5 لاکھ ہے، وہ 10 لاکھ ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں وہ جتنے بھی نمبرز ہیں. لیکن اس بات کے اوپر سب کا کنسنسس ہے کہ وہ اتنا ہے کہ اسرائیل کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، اور اتنا ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو نہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے نہ امریکہ اس کو آ کر بچا سکتا ہے. اتنا بڑا ذخیرہ اسلحہ کا ان کے پاس ہے. The stockpile includes medium and long range precision guided munitions comprised of cruise missile, ballistic missile, advanced coastal anti-ship missiles, thousands of unnamed aerial vehicles and ATGMs. ان کے پاس کیا کیا ہے؟ میڈیم، لانگ رینج، اینٹی شپ ان کے پاس میزائل ہیں، بلسٹک میزائل ہیں، اور ایڈوانس کوسٹل اینٹی شپ میزائل ان کے پاس ہیں، اور ہزاروں جو ڈرونز ان کے پاس ہیں، ATGMs ان کے پاس ہیں. اور یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ان میں ایرانی ہیں، ان میں چائنیز ہیں، ان میں کورین ہیں، ان میں رشین ہیں. ان میں ورائٹی بھی ہے ہر ہتھیار کے اندر. حزب اللہ آلسو سیکیورڈ ایڈوانس سائبر سسٹمز. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں نا کہ حزب اللہ کی صلاحیتیں اب یہ سامنے تو رکھ رہا ہے ہر کوئی، لیکن ایکچول میں حزب اللہ کی پاور کا کسی کو پتہ نہیں ہے ایکچول میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایڈوانس سائبر سسٹم بھی ہے، اور اس کی پہلے بھی کچھ چیزیں انہوں نے سائبر کے حوالے سے چلتی رہتی ہیں. جیسے حزب اللہ نے بہت سارے آپریشنز ان کے خلاف کیے، تو اسرائیل کو بعض اوقات 15 سال بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں کہ حزب اللہ نے یہ ٹیکنالوجی بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو ان بنیادوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ایکچولی
अल्टीमेटली हिजबुल्लाह क्या बला का नाम है ये किसी को भी नहीं पता। अच्छा, फिर एडवांस साइबर टेक्नोलॉजी उनके पास है, विच व्हेन paired with its military arsenal can cause massive fatalities and critical national infrastructure destruction to civilian and military target। वो कह रहे हैं कि एक तरफ जदीद साइबर टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ इतना बड़ा असलहा का ज़ख़ीरा, जब ये मिलेंगे तो इसराइल का कुछ नहीं बचना, ना ही मिलिट्री और ना ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको वो उड़ा के रख देंगे। It found that a war with Lebanon that would drag on for months, अगर ये हमने वहाँ से जंग छेड़ भी दी, अगर लिमिटेड स्केल के ऊपर भी छेड़ी तो ये महीनों तक चलेगी। अब फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिफेंस नहीं है, ये उन्होंने लिखा है शॉर्टेजेस इन एयर डिफेंस म्यूनिशंस, कि हम बिल्कुल अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। इसराइल को आज तक इस सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा कि उनके पास अपनी दिफा के लिए कुछ भी ना हो। इन द इनिशियल फेज ऑफ एन ऑल आउट वॉर विद लेबनान, जो पहले दिन होंगे, Israeli air defense system would have to overcome barrages of thousands of projectiles per day, हजारों मिसाइल। अब ये कितने हजार होंगे? 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, हजारों हैं। अब ये कितने हजारों किसी को नहीं पता। पिछली रिपोर्ट्स में ये आ चुका है, किसी रिपोर्ट ने बताया कि पर डे 4000 दागे जाएंगे, किसी रिपोर्ट ने बताया कि पर डे नहीं 8000, किसी ने कहा नहीं पर डे जो है वो 15,000 भी दागे जा सकते हैं पहले 10 दिनों के अंदर 15,000 भी रोजाना की बुनियाद पर दाखिल जा सकते हैं। तो ये उसको छोड़ें कितने होंगे, लेकिन ये हजारों होंगे, और इतने होंगे कि ना इसराइल ने आज से पहले इस तरह का कोई विटनेस किया है, ना दुनिया के किसी मुल्क ने इस तरह का कोई हमला विटनेस किया है कि रोजाना उस पर इतने बड़े हमले हों। तो इसराइल सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका भी इसको मतलब अपने आप को, अगर अमेरिका के ऊपर भी ऐसा हमला हो तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो इसराइल ने क्या करना है। द इंस्टीट्यूट सेड दैट नॉट ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्टाइल्स कुड बी इंटरसेप्टेड, ये सारे जो है वो इंटरसेप्ट नहीं होंगे, जाहिर बात है। व्हेन एग्जामिनिंग द करंट डेवलपमेंट्स ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट, इजरायली इंटरसेप्शन रेट्स ऑफ रॉकेट आर्टिलरी स्ट्राइक्स हैव ऑलरेडी बीन कट इनटू डिस्पाइट करंट साल्वोस बीइंग लिमिटेड टू अ few dozen shells in the most cases। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी हालत ये है कि हमने जो मतलब रोजाना 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, तो उनको ही हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हजारों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। शेल्स इंपैक्ट इसराइली साइट्स एंड ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑन अ नियरली डेली बेसिस, रोजाना हमें वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। As Israeli occupation forces focus their anti-air capabilities or protecting military infrastructure rather than settler communities। अब ये दूसरी बात है जो सिविलियंस के हवाले से वो आज उन्होंने बताई है कि जैसे हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हम बगैर लिमिट्स के लड़ेंगे, तो आज उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि ये जो तुम कुछ गजा में हम कर रहे हैं ना, हिजबुल्लाह अब सिविलियंस के ऊपर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठी है, और हमारे पास वो सलाहियत नहीं है। और जो मिलिट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेगी कि अपनी बेसिस को बचाए, अपने मिलिट्री जो उसकी इंस्टॉलेशंस है उसको बचाए। सिविलियंस को तो वो उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी, यानी वो बचा भी नहीं सकती और कभी उसकी प्रायोरिटी होगी भी नहीं। The barrages could also be launched from other fronts such as Iran, Iraq, Syria and Yemen, all of which have fractions or are a part of the ex-services। तो शाम से भी होंगे, इराक से भी होंगे, यमन से भी होंगे। Prioritizing Israeli assets, Israeli occupation forces are likely to prioritize specific sites and assets over others। कि इसराइली आर्मी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उसने बचाना किसको है, हालांकि वो बचा किसी को भी नहीं सकेगी, लेकिन एज एन स्ट्रेटजी वो कहेगी कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बचाना है। दिस वुड कम एज अ रिजल्ट ऑफ अ मिलिट्री एंड सिविलियन थ्रेट दैट इसराइल हैज नेवर एक्सपीरियंस। ये वो थ्रेट है जो इसराइल ने आज तक अपनी हिस्ट्री में जो है ना वो फेस ही नहीं किया, यानी इसराइल को आज तक इसमें कभी चॉइस करना ही नहीं पड़ी कि उसने सिविलियंस को बचाना है या मिलिट्री को बचाना है, ये आज तक उसको फेस करना ही नहीं पड़ा, ये पहली बार होगा और वो बचा दोनों को भी नहीं सकेगा। फिर पावर आउटरेज टू हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, जो पावर आउटरेज होने जा रही है, फिर उन्होंने कहा इट वांट्स दैट सेंसिटिव सिस्टम सच एज द पावर ग्रिड, कम्युनिकेशंस, लैंड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स एंड सप्लाई चेन्स फ्रॉम अब्रॉड एंड विद इन द ऑक्यूपेशन टेरिटरीज कुड रिजल्ट इन डायरेक्ट हिट्स टू एसेंशियल फंक्शंस। उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं कि पावर जो उनके ग्रिड्स होंगे, कम्युनिकेशंस लैंड होंगी, सी एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मतलब वो जो एक फिजाई एक जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी मतलब वो उनके जहाज वहाज सब जो है वो तबाह हो जाएगा। सप्लाई चेन जो बाहर से अब्रॉड एंड जो अंदर है वो पूरी तरह से मुतासर हो जाएगी, यानी शहरों का राब्ता, आबादियों का राब्ता आपस में कट जाएगा, हवाई भी और जमीनी भी, और कम्युनिकेशन भी कट जाएगी।
पावर भी कट जाएगी। पावर डिसरप्शंस कुड आल्सो अफेक्ट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसमिशन फैसिलिटीज एंड थ्रेट्स टू नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म इन मेडिटेरेनियन सी। और फिर जब ये सारा कुछ होगा तो जो नेचुरल गैस तक के मामलात हैं मेडिटेरेनियन सी में, फिर वहां पर वो फैल जाएगी जंग। फर्दर क्रम्बलिंग द कलेक्टिव इजरायली मेंटालिटी। अब ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये जंग बिलफर्ज ना भी हो तो ये वो डंट है जो इसराइल को पड़ चुका है। ये वो जो 75 साल में नहीं हुआ, ये पड़ चुका है। अगर जंग ना भी हो, वो है कि उनकी कलेक्टिव जो मेंटालिटी है वो चेंज हो चुकी है बतौर वहां के सेटलर्स कि इसराइली गवर्नमेंट उनको बचा नहीं सकती है, ठीक है, उनको सिक्योर नहीं कर सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऑलरेडी इसराइली सेटलर्स जो हैं वो ट्रॉमा के अंदर है, कलेक्टिव ट्रॉमा के अंदर, और अब वो ट्रॉमा रोज बढ़ता चला जा रहा है इस खौफ के अंदर। और अगर ये जंग हो गई तो फिर तो यहां पर कोई आपको नजर ही नहीं आएगा। जरा देखिए, इट इज सेड दैट इसराइली सेटलर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम कलेक्टिव ट्रॉमा caused by the events of 7 October when the Palestinian resistance dismantled the Israeli notions of, ये लाइन सुनिएगा, security and superiority military intelligence। वो कह रहे हैं कि इसराइली जिस तकब्बुर में जीते थे कि हमारी सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सुपीरियरिटी है, बर्तरी है, उसको 7 अक्टूबर ने दफन कर दिया। और कलेक्टिव ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी सेटलर्स हैं और 9 महीनों में फिर रोज उस ट्रोमा में इजाफा हुआ है। तो ये वाला मामला तो फिर मतलब पीछे कुछ बचना ही नहीं है। स्पेसिफिकली रिसेंट पोल्स इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन रेजिलियंस व्हेन कंपेयर्ड टू द इनिशियल मंथ ऑफ द वॉर। उन्होंने कहा खासकर अभी जो ताज़ा सर्वे हुए हैं उसमें तो पता चला है कि जो शुरू वाले जंग वाले दिन थे उसमें शायद कुछ एतबार था सेटलर्स को, अब तो बिल्कुल ही नहीं बचा है। और जो रही सही कसर है वो ये जंग निकाल देगी। तो ये सारे यहां से भाग जाएंगे, किसी ने यहां पर रहना नहीं है क्योंकि उनको एतबार ही उठ चुका है। और जो डंट मैं आपको कह रहा हूं कि डल चुका है, वो इस सूरत में है कि लाखों ऑलरेडी दौड़ चुके हैं और लाखों मजीद दौड़ने की तैयारी में हैं। और ये बात तो वो अपने आप को सब बता चुके हैं, इस बात को उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है कि अब चाहे इस जंग का नतीजा कुछ भी आए, गजा की जंग का, लेबनान जंग होती है या नहीं होती, ये बात तय है कि हम ना यहां चैन से रह सकते हैं ना हम फलस्तीनों का। अब ऐसा है कि हम मतलब जो सोच कर बैठे हुए थे कि कभी फलस्तीन को रियासत देंगे ही नहीं, वो नहीं होने वाला। और तीसरी चीज कि हम यहां पर सिक्योर नहीं है, चाहे अमेरिका बरतानिया जो मर्जी आ जाए, हम इस खित्ते में सिक्योर नहीं है। और फिर याद करें उन यहूदी दानिशवरों की बात जो 3 महीने पहले हमने व्लॉग किया था, जिन्होंने कहा था कि इसराइल की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी ये थी कि इनको चाहिए था कि ये मर्ज हो जाते इनटू द रीजन, ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाते, ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते, ठीक है। उल्टा इन्होंने सबसे पंगा लेकर रखा, अमेरिका के कंधे पर रखकर, मतलब ये अमेरिका की वजह से यहां पर बदमाश बने रहे। तो दुनिया के एम्पायर और ताकतें तो खत्म होना ही होती हैं एक न एक दिन। तो इनकी सिक्योरिटी ये थी, ये F-35, ये मिलिट्री, ये नहीं था, ये था मर्जिंग इनटू द रीजन था कि वो यहां पर रच बस जाते और यहां के लोग उसको कबूल कर लेते। ये वो चीजें थी। और आप देख लें आज उनकी एयरफोर्स क्या कर रही है, आज उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या बचा लिया इसराइल को। आज उनकी लाखों की ट्रेंड फौज दौड़ें लगी हुई है, उसकी आधी तो वो दौड़ गई है, 70,000 तो सिर्फ गजा में उन्होंने डिसेबल कर दिए हैं। तो ये चीज़ है, ये इस वक्त के बड़े अहम और स्पेशल हकायक हमने आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।